کل سے آپ ایک شوشہ سن رہے ہوں گے کہ نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں. جمہوری جو عمل ہے اس کو آگے بڑھانا ہے, پتہ نہیں بحالی ہونی کیا کیا ہونا ہے, اس کے پیچھے اس کی اندر کی کہانی کیا ہے؟ یہ پاسبل ہے. خواب است, خیال است, محال است و جن. نواز شریف صاحب کے پاس جتنا بھی اثاثہ اس وقت موجود ہے وہ سارے کا سارا انہیں ایک انعام کے طور پر دیا گیا ہے کیونکہ وہ عمران خان کے مخالف. نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے پاس جاتے ایک بڑا سنہری موقع انہیں قدرت نے دیا. وہ جب نتیجہ آتا ہے الیکشن کا, اس کے بعد وہ فوراً ان کے پاس جاتے ہیں, انہیں کہتے بھائی اس کے باوجود بھی ہم ہارے ہوئے, میجورٹی ہے آپ جانیں, پیپل پارٹی جانیں, فلان جانیں, ہم آپ کے پاس آئیں گے بتائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کو چیئر پرسن ہے جناب زرداری صاحب, وہ کسی صورت بھی عہدۂ صدارت چھوڑیں. عہدۂ صدارت ان سے چھڑوانا ہوتا تو جو پہلا ان کا ٹرنور تھا تب جو واقعات ہیں ان کے ساتھ ڈل بھی. لیکن صدر صاحب نے پچھلے دنوں اپنے صحت مند ہونے کا کافی ثبوت دیا. وہ کئی جگہ گئے, انہوں نے چھوڑنی ہے رکھنی ہے, یہ فیصلہ ان کے نہیں ہے, یہ فیصلے ان کے نہیں. السلام علیکم, تھرڈ امپائر دیکھنے کا شکریہ. کل سے آپ ایک شوشہ سن رہے ہوں گے کہ نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور جمہوری جو عمل ہے اس کو آگے بڑھانا ہے, پتہ نہیں بحالی ہونی کیا کیا ہونا ہے, اس کے پیچھے اس کی اندر کی کہانی کیا ہے, یہ کہاں سے شدری نکلی ہے, جامی صاحب بتائیں گے اس پہ؟ بالکل بتائیں گے. روشنی ڈالتے نہیں اب ایک اور بھی شوٹ لیا آ گیا مارکیٹ وہ کی ہے کہ زرداری صاحب کو ہٹانے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. جی ہاں, اور تیسری شوٹ لی ہے کے پی کے حکومت سے جڑی ہوئی. وہ اس میں ہے میٹ 3 سیاسی شوٹ لی. ہاں سیاسی ہے. لیکن ان 3 کے علاوہ 3 ان موضوعات سے ہٹ کے 3 انتہائی سنجیدہ موضوعات بھی ہیں. اچھا, یہ سنجیدہ نہیں ہے. میں جو موضوع گنوانے لگا اس کے بعد آپ بتائیے گا. جی, لیاری میں ایک 5-6 منزلہ عمارت گرتی ہے اور اس میں 25-30 افراد ابھی بھی ملبے تلے دبے ہیں. 6-7 کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے. کراچی دنیا کا چوتھا ناقابل رہائش شہر بن چکا ہے اور بعد میں مذمتی بیانات آتے ہیں. یہی صورتحال سوات کی تھی اور یہی صورتحال پاک پتن کی ہے. تو یہ 3 جو اہم موضوعات ہیں اس پہ بات. پاک پتن میں تو بندے فائر کر دیے ہیں, میں بتانے لگا نا, کرتے ہیں اس کے بعد. اسٹارٹنگ فرام دس, اچھا اس کے بیک گراؤنڈ میں بعد میں جاتے ہیں. پہلے یہ کہ یہ تو ہم نے چونکہ ایٹ دا آؤٹ سیٹ کہہ دیا کہ ایک شرلی چھوڑی گئی ہے, لیکن بالفرض محال نواز شریف صاحب جا رہے ہیں اڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملنے. یہ کہاں سے نکالی ہے, کس نے نکالی ہے, اور اس کے پیچھے ریزن آپ کی رائے میں کیا ہے؟ وہ رائے حبیب صاحب سے لے لیں. نکلی کہاں سے میں بتا دیں ذرا, نکلی کہاں. پہلے اس پہ آ جاتے ہیں. اچھا سر, یہ عارف ملک صاحب ہیں, صحافی ہمارے لاہور سے, پی ایم ایل این کی بیٹ بھی کرتے ہیں, اور ہم نے آپ جیسے سازہ سیکھا ہے کہ کریڈٹ جس سٹوری کا ہوتا ہے اس صحافی کو دینا چاہیے. کچھ اینکرز نے جو پروگرام کرتے ہیں پرائم ٹائم, انہوں نے نام لیے بغیر سٹوری پہلے اپنے نام کرنے کی کوشش کی, اور جب سٹوری باؤنس بیک ہوئی تو پھر اس کا ختم کر دیا. ہمارے دوست ہیں کامران شاہد, عارف ملک صاحب نے یہ سٹوری کی تھی اور انہوں نے ایک نون لیگ کے اہم ترین ذمہ دار کا نام لیے بغیر کوٹ کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر معاملہ فہمی کے لیے انہیں چل کر اڈیالہ بھی جانا پڑے تو وہ عمران خان کے پاس جانے میں کوئی دوسرا خیال ذہن میں نہیں رہیں گے. یہ تھا اس کا ماخذ. وہ سٹوری چھپی, اس کے بعد وہ پروگرام کی زینت بنی اور اس کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا. رانا ثناءاللہ صاحب آئے, انہوں نے آ کے اس کی تردید. بھائی اس کا بیک گراؤنڈ تھا. وہ اگر صحیح ثابت ہو جاتی, رانا ثناءاللہ اس کی تصدیق کر دیتے, تو پھر سینئر اینکر نے کہنا تھا میری سٹوری چیک کریں آپ, بڑی کمال. جی حبیب صاحب. ایک تو یہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. خواب است, خیال است, محال است و جنو. اچھا ایک بات. دوسرا, اس میں دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کے پاس جتنا بھی اثاثہ اس وقت موجود ہے وہ سارے کا سارا انہیں ایک انعام کے طور پر دیا گیا ہے کیونکہ وہ عمران خان کے مخالف ہیں. جی, اگر عمران خان کے ساتھ ان کی مخالفت, مخاصمت یا سیاسی اختلاف ختم ہو جاتا ہے تو نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کو جو کچھ اس بندوبست کے اندر ملا ہوا ہے وہ سب کا سب چلا جائے گا. وہ گاڑی کے جھنڈا بھی جائے گا, وہ پرانا مقدمہ بھی کھلے گا, وہ یہ وزارت عظمیٰ بھی جائے گی, وہ ساری چیزیں جائیں گی. تو وہ کام نواز شریف صاحب کیوں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں سب کچھ جا رہا ہو. وہ اپنی لیگیسی اپنی بیٹی کی حکومت پہ قربان کر جی, وہ قربان کر چکے. جی, تو ایسی صورت میں وہ نواز شریف صاحب وہاں پہ کیوں جائیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, جو کچھ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, بلکہ آپ تحریک انصاف کیا, آپ یوں کہیے کہ جو کچھ ڈسکریمنیٹری ایک یہاں پر سسٹم چلایا جا رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ کھڑا ہونے کی اجازت بھی نہیں دیتے, بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتے, بولنے کی اجازت بھی نہیں دیتے, جلسہ جلوس تو دور کی باتیں. تو یہ کام, اگر یہ کام کرنا ہو تو پھر ساتھ یہ کام کیے جاتے ہیں.
बिल्कुल बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब को इतनी सियासत तो पता है ना कि अगर मैंने अडयाला जाना है तो अडयाला जाने से पहले क्या हो सकता है, पहले करने के क्या काम है, और फिर जो उनके मुकदमात हैं जिसको प्रोसिक्यूट कर रही है पंजाब हुकूमत, तो उनका अंजाम ये होता जो हो रहा है। और पंजाब के 26 MP के खिलाफ रेफरेंस जी, गया होता। पंजाब के 26 MPs के खिलाफ रेफरेंस खुद स्पीकर पंजाब असम्बली लेके जाते हैं वहाँ पे। और वो क्यों लेके जाते हैं? वो इसलिए कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को वो खुश करना चाहते हैं, क्योंकि माजी करीब में उनकी शान में गुस्ताखी कर दी थी। मलिक अहमद खान साहब ने इधर उधर मजालिस में बैठ के कुछ कहा था कि हमारी तो कोई सुनता अब आप अंदाजा कीजिए कि अब ये वो- 26 अरकान की जो मामला है उसके ऊपर ख्वाजा साद रफीक को बोलना पड़ा। मैं किसी और जमात की, ख्वाजा साद रफीक ने लिखा कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये गलत है, ये जमहूरियत नामी शय, ट्विटर पे। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा। ख्वाजा साद रफीक ने इस मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई है, इसके ऊपर तनकीद की है और हाथ तकरीबन जोड़ के कहा है कि माई बाप बस कर दो। देखिए, ख्वाजा साद रफीक साहब एक पॉलिटिकल कारकुन है ना, और उन्होंने फॉर्म 47 कबूल नहीं किया, तो वो अपनी बात डट के कहते हैं। मसला यह है कि जिनके पास फॉर्म 47 है वो कैसे अपनी बात डट के कहेंगे? उन्हें तो पता है, वो उन्होंने तो सौदा कर लिया होगा कि भाई देखिए, अपनी सियासत में हर आदमी के अपने ऑप्शंस हैं। एक आदमी का ऑप्शन है, इमरान खान ने ऑप्शन लिया हुआ है कि भाई मैंने असूल पे डटे रहना है चाहे मुझे जेल जाना पड़े। और बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्शन लिया है कि भाई हमने गलत इलेक्शन में नहीं जीतना, चाहे हम हार जाएं, हमें हार कबूल है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्शन ले लिया है, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब। तो अब नवाज शरीफ साहब क्या लेके जाएंगे वहां के? जी, ये फॉर्म 47 जो था वैसे ये मैं वापस करने आया हूं आपको। अर्ज करूँ आपसे भाई साहब? जी जी। हाँ, नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के पास जा सकते थे। वैसे तो सियासत में इट्स नेवर टू लेट, लेकिन मुझे लग रहा है कि इट्स टू लेट नाउ फॉर हिम। नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के पास जा सकते थे। एक बड़ा सुनहरी मौका उन्हें कुदरत ने दिया था। वो जब नतीजा आया था ना इलेक्शन का 8 फरवरी, उसके बाद वो फ़ौरन उनके पास जाते, उन्हें कहते भाई इसके बावजूद भी हम हारे हुए हैं, मेजॉरिटी है आपकी, आप जाने, पीपल पार्टी जाने, फलां जाने, हम आपके पास आए ये बताने के लिए। ना भी जाते, वो कहते कि जनाब ये हुकूमत बनाएंगे, काफ़ी था। तो ये उस वक्त वो तो नवाज शरीफ साहब ने अजमत का मौका होता ना, वो तो उनका तो अजमत का मौका था ना। वो छू के गुजर गई कान को अजमत। नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ा, वो तो उनके पास ऐसा मौका था कि नवाज शरीफ साहब मतलब पाकिस्तान की तारीख में हमेशा के लिए जिंदा जावेद हो जाते अगर वो शिकस्त तस्लीम कर लेते उस दिन। और इस बीच में सर कई ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स आए हैं, ऐसी ज़रूरत महसूस हुई है जब हमने ये पुकारा कि जरदारी साहब का है, मौलाना साहब का है, नवाज शरीफ साहब का है, अहम तरीन मौके आए और वो दिखाई नहीं दिए, तो अब उन्होंने डाला क्या करना है? हाँ, तो तो मेरा ख्याल है ये वैसे ही है। और ये मेरा ख्याल पता क्या है, ये किसी ने उड़ाई है, और उसने उड़ाई इसलिए है कि नवाज शरीफ साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई वेज क्रिएट किया जाए। अच्छा, बड़ी नवाज बड़ी शरीफ बारीक साहब- वारदात डाली। नवाज शरीफ साहब अब ना इसकी तरदीद करने जो गए ना इसकी तस्दीक कर ना इसकी तस्दीक कर रहे हैं। और मतलब राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो जिस प्रोग्राम का आप जिक्र कर रहे थे, उस प्रोग्राम में इन मैनी वर्ड्स इसकी तरदीद की है। नहीं, एक जगह पे उन्होंने इसकी मुबहम सी तस्दीक भी की। अच्छा, वो कैसे की है? उन्होंने कहा कि जब वापस आए थे नवाज शरीफ साहब और मीनार पाकिस्तान पे वो जो मशहूर ज़माना कबूतर वाला जलसा था जी, वहाँ पे वो कहने लगे कि मैं उनके साथ स्टेज पे मौजूद था। जलसे कबूतरिया, हाँ, सर वो सीन तो था ना उधर। हर जलसे का एक थीम होता है, इस जलसे का थीम कबूतर था। कबूतर उड़ाए थे। तो वो कहने लगे कि उसमें नवाज शरीफ साहब ने ये बरमला इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि सबको, सियासी मुखालिफिन को भी, एस्टेब्लिशमेंट को भी, सबको साथ लेके अगर आगे चलेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। तो अगर उन्होंने उस वक्त ये बात की थी तो मैं कैसे मान जाऊं कि आज उनके दिल में ये ख्वाहिश नहीं होगी। लेकिन साथ एक बहुत दिलचस्प चीज़ हुई, वो ये हुई कि यार ये देखे ना, असल मसला तो है इनके केसेस, इमरान खान साहब के, एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी लड़ाई, वो ख़त्म करें सब मामला। और में ये बोलते रहते हैं फील्ड मार्शल साहब को कि ये ताहयात यहाँ पे है, ये 5 साल के बाद फिर अगेन अगली एक्सटेंशन को 10 साल 15 साल चले जाएंगे। ऐसा कोई इरादा नहीं है फील्ड मार्शल साहब का। ये राणा साहब बड़े, राणा साहब ने बताया। राणा साहब बड़े, आपको पता है, ज़ीरक सियासतदान है और उनके ऐसी कोई भी सियासी जो स्टेटमेंट है, मैं तो उसे बड़ी संजीदगी से और उसके हर लफ्ज़ पे गौर करने का कायल हूँ। तो बड़ी उम्दा उनके बयान था, उन्होंने बड़ा तरदीद की थी नवाज शरीफ साहब। जी जी, वो तरदीद की। अच्छा, जरदारी साहब और ये चोई निसार वाली भी सुन लें। हाँ, चोई निसार वाली भी जो आई थी ना कि जी उनको अडयाला भेजना है, वो खबर भी दुरुस्त नहीं है। नहीं है। चौधरी निसार साहब के पास प्राइम मिनिस्टर गए थे
نہ وہ نون لیگ میں فی الحال واپس آ رہے ہیں اور نہ وہ اڈیالہ جا رہے ہیں, بس اس تھوڑے کو زیادہ سمجھو. خیریت دریافت کرنے گئے تھے بس, وہاں وہ ان کا ایک ذاتی معاملہ بھی ہے, بس وہ اتنا سا معاملہ ہے. یہ آصف علی زرداری صاحب کا جو چلا ہوا ہے, وہیں سے مجھے یاد آ گیا کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے. وہاں سے مجھے یاد آ گیا کہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جو ایک شرلا نکلا ہوا ہے کہ وہ بھی کوئی تیاری پوری چل رہی ہے. دیکھیے بات تو چل رہی ہے, ایک تو ان کی صحت خراب, دیکھیے آئینی ایک تو ترمیم, ان کی صحت خراب. دیکھیے اس میں ایک عرصے سے ایک بات جو لوگ دبے دبے لفظوں سے کر رہے ہیں کہ جناب جو صدر ہے, صدر مملکت کے عہدے پہ تبدیلی کی ضرورت ہے, اور وہ تبدیلی ظاہر ہے خاص انداز میں اس کی بات ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہاں پر خود سے, بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فلاں فلاں فلاں, میں اس اسپیکولیشن کا حصہ نہیں ہوں, لیکن جب آپ کا سسٹم, ایکچولی یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں اکبر کہ جب آپ کا سسٹم پوری طرح پریڈکٹ نہیں ہو سکتا نا, مثال کے طور پہ آپ اس حکومت کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کل تک چلے گی یا یہ پورے 5 سال کرے گی, ٹھیک ہے نا, یا یہ اسمبلی 5 سال چلے گی یا 2034 تک چلے گی. دیر آر سو مینی تھنگس نا. جب چونکہ سسٹم اپنی طاقت پر نہیں کھڑا ہوا, یہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت پر کھڑا ہوا, تو اب ظاہر ہے اس سسٹم کی زندگی کا دورانیہ وہ دستور کے تابع نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے مصالح کے تابع. صحیح. تو ایسی صورت میں جتنی بھی اسپیکولیشن کر لی جائے وہ ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کہ جی صدر اس کو نہیں ہونا چاہیے, صدر فلاں کو ہونا چاہیے, اچھا جی پرائم منسٹر اس کو نہیں, اس کو ہونا چاہیے, اچھا جی بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی اسمبلی میں پرائم منسٹر بن جائیں گے, اچھا جی آدھے 2.5 سال کے لیے شہباز شریف تھے, 2.5 سال کے لیے وہ آئیں گے. چونکہ اس وقت جو اسمبلی کی ساخت ہے اور اسمبلی جس طرح کی ہے, تو اس اسمبلی میں آپ کوئی چیز پریڈکٹ تو کر نہیں سکتے. یہ اسٹیبلٹی جب ہوتی ہے پولیٹیکل, تب ایسی اسپیکولیشنز مان پڑ جاتی ہیں. جی, جب اگر یہی سسٹم اگر یہ 8 فروری کا الیکشن ٹھیک ہوا ہوتا اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ آتی, تو آپ کو پتا ہوتا کہ اس نے کہاں تک چلنا ہے, کیا کرنا ہے, آپ پریڈکٹ کر سکتے تھے. اچھا اس کے بعد عدالتوں کا بھی پتہ نہیں چل رہا, لیکن عدالتوں ہونے نہیں پتا. دیکھیے عدالتوں کا سسٹم نہیں, وہ کہتے ہیں لگ پتہ گیا, وہ دوسرا. اب آپ دیکھیں نا, اس سے بڑا چمتکار کیا ہوگا کہ آپ جناب صدر طے کریں گے سینیورٹی. ٹھیک ہو گیا, اگر کیانی صاحب یا کوئی اور جج سینیورٹی میں آتا ہے, ایک بندے نے ساری عمر وہ پی کاٹی ہے اور وہ سینئر ہوتا ہے اور وہ کبھی سوچتا ہے کہ یار سینیورٹی پہ میں بنتا ہوں, تو اس کے باوجود اس کی سینیورٹی وہاں پہ چینج ہو سکتی ہے جناب صدر. اور جب کمیشن کا اجلاس بیٹھے گا تو تب 8-9 بندے حکومت کے جو بیٹھیں گے, یہ ان کے حق میں ان کے ہاتھ میں ہوگا کس کو پک کرنا ہے. تو آپ کو ججز کا, عدالتوں کا بھی کوئی گمان رہا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ, جی سپریم کورٹ نے صدر صاحب کو یہ اختیار دے دیا تھا. رئیس ایک اثر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے بیٹھے پوری کر دیتے ہیں. وہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں نا, منصور علی شاہ صاحب نے اور انہوں نے منیب صاحب نے ووٹ کسے دیا اور پی ٹی آئی نے کسے دیا. وہ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا تو کوئی دعویٰ نہیں ہے ججز کے اوپر, اور ججز کا کوئی دعویٰ پی ٹی آئی پہ نہیں, ان دونوں کا, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ بات ذہن میں ہمیں واضح رکھنی چاہیے. دوسری اس میں یہ بات طے ہے کہ الیکشن جو آئینی بینچ ہے اس کی تشکیل میں حکومت کو اب ایک ویٹو ہے, اس کو ویٹو حاصل, جوڈیشل کمیشن میں اس کے پاس ویٹو میجورٹی. اچھا اب آپ جب کوئی کیس جو آئینی مقدمہ ہے وہ تو ہوتا ہی حکومت کے خلاف ہے, اور حکومت اپنا بینچ بنا لیتی ہے, تو لہٰذا انصاف جب ہائی کورٹ کا جب آپ نے چیف جسٹس مستقل کرنا ہے نا, تو اس کے لیے 13 کی بجائے 16 لوگ بیٹھیں گے. متعلقہ صوبے کی ہائی کورٹ بار کی اور وہ 2 اور لوگ بیٹھیں گے. اب 16 میں سے 9 ووٹ آپ کو چاہیے. جی 9 حکومتی جو درجہ بندی ہے اس میں 9 حکومت کے پورے ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مستقبل میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حکومت کی مرضی کے بغیر میں نے ایک دفعہ آپ کوئی جج لگا دیں. میں تو تکنیکی نقطہ اٹھا رہا ہوں. پاکستان کے, آپ کو پتا کہ کئی اعلیٰ فوجی آفیسرز جو ہیں وہ کبھی کبھار اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں جو براہ راست فوج سے متعلق نہیں ہوتے. وہ سابق ISI کے تھے, تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ میں نے ان سے بڑے نا, یعنی میں نے ان کا دیکھیں یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, انہوں نے تو یہ بھی کر دی, یہ بھی کر دی, میں گورنمنٹ کی بات کر رہا تھا. تو انہوں نے ہنس کے مجھے ایک فقرہ کہا. انہوں نے کہا فکر نہ کرو, یہ جتنے پھندے بن رہے ہیں نا ان سب میں انہوں نے پھنسنا ہے. یہ تو ہماری تاریخ جو حالیہ تازہ تاریخ ہے اس بات کا ثبوت ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ دنیا کی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے ویسے تو, لیکن ہماری بالخصوص. تو میں نے ان سے پوچھا کب, انہوں نے کہا یہ جو قانون بن رہا ہے نا
یہ سب جو بنانے والے ہیں آپ بالکل خاطر جمع رکھیں، یہ سب انہی پر اپلائی ہوں گے. میں نے سر ایک ٹائم تو یہ تو ہونا ہی ہوتا ہے. ایک بڑے رسپانسبل بندے سے میں نے پوچھنے کی صدر والی بات سن لیجیے. نہیں وہ میں اسی پہ ایک ویسے آ رہا ہوں. میں نے ایک بڑے رسپانسبل بندے سے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ جب تحریک چلنا شروع ہوتی ہے، مذاکرات کی یا کسی قسم کی ریلیکسیشن کی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے، آپ تک کیا اس کی فیل ہے؟ اور پھر دوسرا یہ صدر کے حوالے سے اس سب میں کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بھی ایک ہی فقرے میں جواب دیا. انہوں نے کہا اینی تھنگ کین ہیپن ان پاکستان. ایزی ہو جائے. جی ہر سیانہ بندہ یہی ایک نتیجہ نکالے. لیکن جاوید صاحب یہ صدر والا معاملہ بڑے سیریس کارنر سے بھی ہے. صدر مملکت والا جو معاملہ ہے اس میں جو میرے پاس معلومات ہے اس کے مطابق جو ہم اپری ہینڈ کر رہے ہیں نا قیاس رہیں کی صورت میں، وہ تو نہیں ہونے والا. صدر صحت کی وجہ سے شاید وہ عہدے پہ برقرار نہ رہے تو اس کی جگہ کو متبادل سویلین صدر آ سکتا ہے. لیکن صدر صاحب نے پچھلے دنوں اپنے صحت مند ہونے کا کافی ثبوت دیا. وہ کئی جگہ گئے. میں نے ایک امکان ظاہر کیا ہے، حالانکہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کو چیئر پرسن ہیں جناب زرداری صاحب، وہ کسی صورت بھی عہدہ صدارت چھوڑیں. عہدہ صدارت ان سے چھڑوانا ہوتا تو جو پہلا ان کا ٹرنیور تھا تب جو وارداتیں ان کے ساتھ ڈل گئی تھیں تو وہ چھوڑ چکی ہوتی. نہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. تو میرا خیال ویسے ایک بات آپ کو عرض کروں، انہوں نے چھوڑنی ہے رکھنی ہے، یہ فیصلہ ان کے نہیں، یہ فیصلے ان کے نہیں. اس معاملے میں آپ زرداری صاحب کو دیگر کی نسبت تھوڑی سی ایک ایج دیں. کوئی ایج نہیں. وہ ایج یہ ہے کہ ان کی جو یعنی میں کیا لفظ یوز کروں، ان کی جو کاریگری ہے نا، جو میکانزم ہے ان کا، وہ دیگر جو ہے نا جی واڑے کے جانور ان سے بہتر ہے. مطلب باڑا ایک ہی ہے اور مرضی باڑے والے کی چلے. یہ میری رائے میں وہ اول تو ہے ہی اور وہ بہت مشکل ہوگا. گئے بھی تو صحت کا مسئلہ ہوگا، سویلین ہی آئے گا. یہ مجھے جاوید صاحب ایک خیال آیا اور بڑا لیٹ آیا. وہ یہ خیال آیا، میں ایک دن بیٹھے میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کل پرسوں ہی، میں نے کہا یار اچھا انڈیا کے اندر چونکہ یہ بحث چل رہی تھی کہ سپریم کمانڈر آف دا فورسز جو ہے وہ تو صدر ہے، نریندر مودی کے ادھر یہ حکم دیتے پھرتے ہیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو پاکستان انڈیا میں جنگ ہوئی ہے وہ ساڈا بھی تو صدر سپریم کمانڈر ہے جی. وہ تو بیچارے کے ذکر ہی نہیں کسی نے کی تھا. ہاں تو سپریم کمانڈر کو بریف کیا گیا تھا نا. اچھا کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا. محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ جو ان کی فلانے کا رول ہے، صدر کا کہیں ذکر ہی نہیں آیا. یہ بھی نہیں آیا کہ ایون چیف صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے جو امریکہ میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ یا پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جو گفتگو کی، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب سے میں نے پوچھا کہ آل آؤٹ وار ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے آل آؤٹ وار ہے تو وی آر ریڈی فار اٹ. صدر نے نہیں پوچھا. سر نقطہ ہائی لائٹ کرو نا. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ ایک اس نقطے کو واضح کر لیں کہ صدر تھیوریٹیکلی ہوتا ہے سپریم کمانڈر، ٹھیک ہے نا. پریکٹیکلی جو وزیر اعظم ہے وہ ہے، کیونکہ صدر نے سارا کام وزیر اعظم کے کہنے پہ کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارے بھی دستور میں لکھا ہوا ہے، انڈین کا دستور ایگزیکٹلی وہی ہے جی. لیکن سر وہ چلے بیچ میں صدر کو صرف آپ نے صدر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے ہمارے دستور میں کہ آپ نے اس کو آگاہ رکھنا. دیکھیے پارلیمانی محسن نقوی صاحب گئے تھے نا انہیں آگاہ کرنے بھائی جنگ کے ہنگام بھی اور بعد میں پارلیمنٹری اور رابطے میں بھی تھے پرائم منسٹر کے ساتھ. یہ آگاہی ہوتی ہے. انڈیا کی جو صدر ہے خاتون محترمہ، ان کے پاس بھی جے شنکر گئے تھے آگاہ کرنے. اچھا ویسے تصور کریں صدر کے پاس گئے ہوں گے محسن نقوی صاحب، سر جنگ لگ گئی. زرداری صاحب نے کہا وہ اچھا. پھر محسن نقوی صاحب تیزی سے باہر نکلے ہوں گے، پھر اندر آئے ہوں گے کچھ دن بعد، سر جنگ بند ہوگی. اچھا میرا بچہ مجھے بتا کے گیا. دیکھیے دستوری ضرورت یہ ہے بس، دیٹس اٹ. اچھا یہ جو ہے نا کے پی اسمبلی والا، یہ معاملہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے اور اس میں یہ جو جولائی 21 کو سینٹ کا کے پی کا الیکشن ہے نا، وہ بہت ساری چیزیں واضح کرے گا کہ ووٹ کدھر جاتے ہیں. 7 اور 2 9 اور 2 11 سینٹ کی سیٹیں ہیں جی. اور اس سے پہلے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ نے مرضی کے سینیٹر بنوانے ہیں یا پی ٹی آئی کی میجورٹی کے ساتھ سینیٹر بننے ہیں. اور اس نے طے کرنا ہے کہ علی امین صاحب سی ایم ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک بات. تو یہ اب دور کی کہانی نہیں ہے. رات گئے یہاں حبیب صاحب کے یہاں ایک بڑی اہم شخصیت آئے ہوئے تھے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ظاہر ہے. ہم پی ٹی آئی سمجھتے ہیں. ہم پی ٹی آئی سمجھتے ہیں. تو ان کا خیال یہ تھا کہ ڈیز آر نمبرڈ فار علی امین، ناٹ فار پی ٹی آئی. ان کا فارمولا یہ تھا کہ بہت بہتر ہو اگر علی امین صاحب کو اتار کے اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے مل کے حکومت بنا لیں تو اس سے تگڑی حکومت نہیں ہو سکتی اور اس سے راہ ہموار ہو جائے گی وفاق میں اور پاکستان میں ایک مؤثر اپوزیشن کی، ایک تحریک کی بھی جو سر.
اچھا ویسے میں اس رائے سے اگری نہیں کرتا پولیٹیکلی، کہ پولیٹیکلی اسپیکنگ یہ پاکستان تحریک انصاف اگر مولانا فضل الرحمان کو ویٹو کا کردار دے دے گی اپنے فیصلے میں، تو اس کا مطلب ہے پھر تحریک انصاف تو جمعیت علماء اسلام ہی ہو گئی نا۔ ویٹو کا کردار، ویٹو کا رول تو کسی بھی دوسری پارٹی کو نہیں دیا جا سکتا جب اتنی بڑی پارٹی موجود ہو وہاں پہ۔ اس کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ مزید زیادتی کا اس کے ساتھ جو اوپر قاضی فائز عیسیٰ نے جو زیادتی کی تھی، جو بلے کا نشان واپس لے کے، یہ جو الیکشن ہونا ہے سینٹ کا الیکشن، دراصل اسی زیادتی کا تسلسل ہے۔ نشستیں بھی اسی چکر میں گئی مخصوص، اور پھر عدالت نے جو کچھ کیا، عدالت کورس کریکشن کی بجائے پرانی ہی لکیر کو پیٹتے چلی جا رہی ہے، اور وہ پتہ نہیں کیوں۔ لیکن خیر، ویسے تو عدالت میں ایک جج صاحب نے بڑا کھل کے کہا تھا کہ پریسیڈنس تو بدلی بھی جا سکتی ہے، تو عدالت کم از کم اپنی پریسیڈنس بدل کے دکھا دیتی۔ لیکن تو ایک اور چیز ہے اب خیر وہ تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو یہاں پہ جو ہونا ہے، دیکھیے یہ سسٹم جو کھڑا ہے، یہ سسٹم آپ سمجھیے کہ یہ اپنی ریڑھ کی ہڈی پہ نہیں کھڑا۔ یہ وہ جو ہم بچپن میں ہمارے گاؤں دیہات میں ایک کانے والا بڑھاوا ملتا تھا، جی جی وہ کانا جو تھا نا ہاتھ میں لے کے ایسے کرتے تھے، تو کبھی ہاتھ اوپر کرتا تھا، وہ کبھی ہاتھ اس کے نیچے ساتھ کرتا دھاگے کے ساتھ نا دو بنٹے نما پہنے ہوتے تھے، ایسے کہتے ڈم 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 ڈم۔ جی جی جی، وہ اور ہے، اچھا وہ الگ چیز ہے۔ دیکھیے یہ انہوں کی کہنے تھی ڈمرو، وہ ڈمرو تو اور ہوتا ہے۔ جی اچھا ڈمرو تو یہ ہے نا۔ انہیں یہ ڈمرو ہے، لیکن وہ ایک لگا کے ٹک 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 ٹک، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ بھی اچھا ذات ہے۔ دیکھیے وہ جو یہ جو پتہ نہیں کانے، کون سی چیزیں یہ نکال جو اس طرح کی حکومت ہے، اس کو جتنا تیزی سے یہاں سے اس کو چکر دیں دونوں گے، ہاتھوں کی بھی ضرورت نہیں، یہ ایسے ایسے بھی کریں ایسے ایسے کریں گے تو یہ اس کے ہاتھ بھی اچھلنا شروع ہو جائیں گے، سب کچھ اچھلنا شروع ہو جائے گا۔ بس آپ تو آپ نے اگر خاص جگہ پہ رکھا ہو تو پھونک بھی کاٹ۔ جی، تو لہٰذا اس حکومت نے آپ کے خیال میں اپنی مرضی سے حکومت بدل دینی ہے خیبر پختونخوا؟ دو چیزیں ہیں نا سر، اس کے لیے جب تک آسمان اسٹیبلشمنٹ کی وہاں کی حمایت حاصل نہیں ہوتی، اس وقت تک خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں بدلی۔ there you go. Now my question is کہ علی امین گنڈا پور سے کس کو مسئلہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ ہوگا، وہ چینج کرنا چاہیں گے تو کچھ معاملہ اچھا ہوگا۔ ویسے اسٹیبلشمنٹ کو کیوں مسئلہ ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کو علی امین سے مسئلہ ہے؟ میرا نہیں خیال، نہیں ہے نا۔ نہیں، وہ تو اچھا بتا۔ تو باقی شغل لگا ہوا ہے بس، ٹھیک لگا ہے۔ طریقے سے معاملہ چلا رہے ہیں۔ اب آپ سینیٹرز کے انتخاب کو دیکھ لیں، اور وہاں سے آپ کو طے ہو جائے گا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم نے کتنی سیاسی پختگی کا ثبوت دیا ہے کہ ایمل ولی خان صاحب قابل احترام، اس نے نہ کی، قابل احترام خاندان، اور ان کا یہ موقف بہت اچھا ہے کہ ہمیں بحران میں صوبے کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اے این پی، بٹ ریالٹی یہ ہے کہ اے این پی کا وجود عملی طور پر خیبر پختونخوا میں نہیں ہے۔ فیصل کریم کنڈی ڈیرہ اسماعیل خان سے جو الیکشن ہارے ہوئے، دوسرا ان کے اوپر ہے، اور نہ ان کی پارٹی کی کوئی پریزنس موجود ہے خیبر پختونخوا۔ 3 مولانا فضل الرحمان، ان کو شامل تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی ساتھ ملایا جا سکے گا۔ مولانا نے فی الحال تک نہ کی ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان اسٹیٹڈ پوزیشن۔ لیٹس فیس دا فیکٹ کہ مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں الیکشن ہارے ہوئے۔ یہ سب معاملہ اصل تو ڈیرے کا ہی ہے نا۔ سر آپ اصولی اچھا باتیں کر رہے اب ہیں۔ ذرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب آپ اس طرح حکومت تبدیل کریں گے تو وہ ایک صوبہ جو پہلے ہی ڈسٹربڈ ہے، وہاں پہ بھی آپ میسج دے دیں گے کہ تمہارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو یہ ہم فیڈریشن کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کرنا چاہتے کر لیں۔ یہ دیکھتے ہیں پھر آنے اب I don't see کہ یہ ختم ہو رہا ہے نا۔ چھوٹا سا ایک پوائنٹ اس کے اندر اور ہے، میں نے سنجیدہ موضوع پہ بات کی۔ سنجیدہ مطلب ہم بتدریج سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ بھی یہ درمیان کا سنجیدہ ہے، اب آگے سے مزید سنجیدہ پہ آتے ہیں۔ 25 اپریل 2024 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو خط لکھا کہ یہ 82 لوگ ہیں، یہ آزاد تھے، اب یہ سنی تحریک میں شامل ہو گئے ہیں، جسے تسلیم کر لیا گیا۔ اب یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ سینٹ الیکشن کی جو ووٹنگ ہے وہ تو سیکرٹ بیلٹنگ سے ہوگی، وہاں سے تو ہم ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کتنے لوگ پی ٹی آئی کے اندر سے کہاں کہیں اور ملے تو نہیں ہوئے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم خوف اس وقت یہ ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کاؤنسل کے، سنی تحریک کیا گیا میں سنی اتحاد کاؤنسل کے جو کنسیڈر کیے جا چکے ہیں، اس کے باوجود ان کو دوبارہ آزاد کروا دیا جائے۔ یہ ہے بات، پھر اس کے بعد اگلا معاملہ ہے، گل کر لیں انہوں نے سنجیدہ موضوع پہ۔ چلیں آئیں واقعی سنجیدہ موضوع۔ جی جی بسم اللہ بسم اللہ۔ حبیب صاحب نے کراچی سے صحافت کا آغاز کیا ہوا ہے۔ سر جی وہ کیا نام ہے اس کا، سندھ ریگولیٹری جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، SCBA،
مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ چاہے وہ سوات کا واقعہ ہو یا پاک پتن کا واقعہ ہو یا کراچی کا واقعہ ہو، یہ تین واقعات اکٹھے ہیں کہ آپ جب کوئی سانحہ پیش آ جاتا ہے تو وہ وزراء سامنے آتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، افسوس کا اظہار، انکوائری کمیٹی معطل، اور ساتھ ہی پھر رپورٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پورے کراچی میں 586 انتہائی مخدوش عمارات موجود ہیں۔ یہ آج مجھے پتہ چلا ہے۔ نہیں جاوید صاحب، میں آپ کو ایک بات یاد کرواؤں، میں جتنا 17-18 سال جرنلزم کرتے ہو گئے نا، جب کراچی کے اندر بلڈنگ گرتی ہے اور تقریباً ہر 2-3 سال کے بعد ایک دفعہ گرتی ہے، اس کے بعد SCBA کا نام ہم سنتے ہیں، پھر ہم بولتے ہوتے تھے ٹی وی پہ کہ جناب اب اتنی بلڈنگیں انتہائی مخدوش ہیں، اتنی مخدوش ہیں، ان کے خلاف یہ کیا جائے گا۔ تو نہیں ہوتا، یوں ہی چل رہا ہے، نہیں ہوتا نا، یوں ہی چل رہا ہے۔ اب وہ کیا مورائی صاحب اور کاکا صاحب پتہ نہیں کیا کیا کریکٹر وہاں پہ ہے۔ اب جب ہم علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ جی PTI کی 15 سال KP میں حکومت تھی، میں نے ایک ویلاگ بڑی تنقید ان کے اوپر کی، اسی پہ رائے کے اوپر میں ان کے اوپر بھی تنقید کر رہا ہوں کہ آپ کی بھی یہاں حکومت آج کی نہیں ہے، ایک عرصے سے دہائیوں سے ہے۔ آج بھی اگر آج آپ کو پتہ ہے سعید غنی صاحب نے تعویل کیا گھڑی ہے کہ یہ ہم جو مخدوش عمارتیں ہیں ان کو گرنے سے یا لوگوں کے جان و مال کو تحفظ کیسے کر سکتے ہیں، کہ عوام ایسی عمارتوں میں کرائے پہ رہنے یا ان کو خریدنے سے نہ کر دیں تاکہ یہ آباد نہ ہو سکیں۔ یہ نہیں کہنا کہ وہ بنی کیوں ہیں، یعنی وہ شارع پاکستان کے اوپر آج میں نے دیکھا کہ وہ 80 گز کی پلاٹ ہے، یا 3 مرلے بنتا ہے 3.5، اس کے اوپر 5 منزلہ نہیں، 10 نہیں، 11 منزلے ڈربے بنے ہوئے ہیں، اور وہ موت کا کنواں ہے۔ یہ ایک انڈیکس آتا ہے صحیح طرح سے بنے ہوں، 3 مرلے بھی بنے ہوں، اس میں مسئلہ نہیں۔ نہیں کیوں 11 منزلہ کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں 11 منزلہ بن سکتی ہے اگر اس کی پوری اسٹڈی کر کے اس کا اپروول پراپر۔ یہ دبئی نہیں ہے، نہیں یا مسئلہ تو پھر بلڈر کا ہے نا۔ سر لیویبلٹی انڈیکس ہے 2025 کا، اس نے بتایا کہ جی 173 شہروں کا اس نے جائزہ لیا، کراچی 170ویں نمبر پر ہے، جو ناقابل رہائش شہر قرار دیا ہے بین الاقوامی ادارے نے۔ ہم سے نیچے ڈھاکہ ہے، طرابلس ہے اور دمشق ہے۔ یہ حالت ہے یہاں پہ۔ اور جو آئی، اب دوسری بات بھی سن لینا سر، جو آئی اس کی سانحہ سوات کی رپورٹ، وہ جو مالاکنڈ کے فلاں صاحب کو ذمہ داری دی تھی، انہوں نے کہا جی 144 بھی نافذ تھی، بندے بھی موجود تھے، ریسکیو بھی آیا ہے، ان کو منع بھی کیا گیا تھا اندر نہ جائیں، اور البتہ یہ 2-4 لوگ ہم نے معطل کر دیے، یعنی وہ بھی ذمہ دار سیاح کو قرار دے رہے ہیں۔ اب آ جائیں پاک پتن شریف میں۔ پاک پتن شریف میں 20 بچے جہاں بھک ہوتے ہیں، پہلی انکوائری کمیٹی جو ہے وہ کہتی ہے سب اوکے ہے، یہ کریٹیکل بچے تھے، باہر کے ہاسپٹل سے یہاں لائے گئے ہیں تو بہت ہی کریٹیکل تھے تو یہ جہاں بھک ہو گئے ہیں۔ البتہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو ہمارا نرسز اور پیرامیڈکس اس کو ریفریشر کورس دیا جائے، یہ غلطی کا اعتراف ہے۔ دوسری انکوائری کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں اصل میں آکسیجن کا مسئلہ، نہیں، دوسری انکوائری کمیٹی کہتی ہے کہ جو HR اور فائنینس اور پروکیورمنٹ کا عملہ ہے نا 5 وہ معطل کریں، باقی سب اچھا ہے۔ آج محترمہ جا کے وہاں پہ 2 بندے معطل کر دیتی ہیں، گرفتار۔ لیکن میرا سوال یہاں پنجاب کے واقعے کے اوپر یہ ہے کہ وہ نرس جس نے ایک خط MS کو لکھا جس میں کہا گیا کہ آکسیجن کے معاملات کی یہ صورتحال ہے اور یہاں کرٹیکل کیئر میں بچے ہوتے ہیں، وہ اس خط کا کیا بنا؟ وہ نرس کہاں ہے؟ اور وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ 100 روپیہ تو فیس لیتے ہیں پارکنگ کی۔ وہاں پہ بتایا گیا کہ جو لیب والے ہیں سرکاری، انہوں نے پرائیویٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، یہ ٹیسٹ یہاں سے نہیں فلاں لیب سے کروا لیں۔ پرچی پہ جب دوائی لکھوانے جاتے ہیں وہ بھی ساز باز ہے، کوئی دوائی وہاں سے سرکاری ملتی نہیں، وہ بھی باہر کو آپ بھیجتے ہیں۔ سر اس پہ محکمہ صحت نے، یہ آج کے نا اخبار میں یہ سجاد قاسمی صاحب کی خبر ہے، محکمہ صحت نے ایک رپورٹ جو دی ہے وہ اس کے مطابق ہے کہ 69% مریض مفت ادویات سے محروم ہیں نشتر ڈینٹل اسپتال میں، پنجاب ڈینٹل اسپتال کے 61%، سائیوال ٹیچنگ اسپتال کے 57%، گنگا رام اسپتال کے 55%، گجرانوالہ اسپتال میں 52%، میو اسپتال میں 46%، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ کسی بھی ہسپتال میں 100% مفت میڈیسن نہیں مل رہی، یہ محکمہ صحت کہہ رہا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے 3 واقعات کے بعد، آپ خاموشی آپ نے باوجود اختیار کی ہے، یہ جو ہم آ کے مذمت، دکھ کا اظہار، گرفتار، معطل اور پھر انکوائریاں کھل جاتی ہیں، یہ کیا فلمیں ہیں سر؟ یہ جب آپ میں ابھی لاسٹ ٹائم میں جب کراچی گیا تو میں ایک دوست کے ہاں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ پیپلز پارٹی کا، میں نے کہا میں جب لاسٹ ٹائم جیکب آباد گیا تھا تو وہاں پر تو یہ صورتحال تھی، تو وہاں پہ اب بھی یہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اب بھی یہی۔ میں نے کہا آپ پیپلز پارٹی
کی حکومت میں ہیں آپ اور آپ خود اس کے بڑے جید رکن ہیں، تو وہاں پر آپ بہتری کیوں نہیں کروا سکتے؟ انہوں نے مجھے ایک بڑی ہی دلچسپ بات بتائی. کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سندھ میں آپ کسی سرکاری ملازم سے کام نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتے. میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سارے سرکاری ملازم اپنے کارکن بھرتی کر لیے. ٹھیک ہو گیا. کہتے اب جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو پروفیشنل مینجمنٹ کے لوگ ہیں، وہ تو سی ایس پی چند آتے ہیں جی، اور یا کچھ کہتے ہیں آپ کو پبلک سروس کمیشن کا حال بھی ہمارا پتہ ہے سندھ کا، جی، کہ وہاں پہ بھرتیاں کیسے ہو رہی ہیں. تو کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارا پورے کا پورا سسٹم ختم ہو چکا ہے. تو اب ہم چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ میرٹ کو ہم نے اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا. انہوں نے کہا انہوں نے خود اعتراف کیا، انہوں نے کہا میں نے بھی نوکریاں دلوائی. کہتے ہیں میں نے نوکریاں دلوائیں ان لوگوں کو. میں نے کہا کہ یار جس نے بی اے کیا، کسی نے ایف اے کیا، جس کو جہاں نوکری ملتی تھی، کہتے ہیں وہ انہی لوگوں کو جب میں جیکب آباد میں جس عہدے پہ میں نے لگوایا، انہیں کہتا ہوں کہ میں یہ کام کرو تو انہیں کام کرنا آتا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. دوسری بات، یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ چیز بتا رہا ہوں. نمبر 2، میں کراچی میں کام کرتا تھا، تو کراچی میں اور کراچی تو میرا گھر ہے، سندھ میرا گھر ہے، تو وہاں پہ مجھے جانا پڑا وہاں پہ ایک جگہ میرپور خاص میں گیا. بہت ہی خوبصورت شہر. جی بہت خوبصورت شہر. میرپور خاص میں ایک جو سب رجسٹرار صاحب ہوتے ہیں، سب رجسٹرار صاحب وہ بڑے امیر کبیر آدمی تھے. ان کے صاحبزادے میرے جاننے والے تھے اور وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ میرے ابا سے میری سفارش کریں کہ وہ میرا خیال رکھا کریں. اچھا. ہاں. میں نے کہا آپ کا خیال کیوں رکھا کریں؟ انہوں نے کہا کہ میرے ابا نے مجھے کہا ہے کہ تم 1 سال نوکری کہیں کرو گے کراچی میں اور اس کے بعد تم واپس میرپور خاص آؤ گے تو پھر میں تمہیں کچھ کر کے دوں گا. تو اس نے کہا میرے ابا مجھے واپس میرپور خاص نہیں جانے دے رہے، تو آپ میرے والد صاحب سے بات کریں. تو میں نے کہا اچھا. اور وہ لڑکا کام کیا کرتا تھا؟ وہ ایک گارڈ تھا. گارڈ. لیکن اس کے والد کیا تھے؟ سب رجسٹرار تھے اور بہت امیر آدمی تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو ریالٹی چیک دینے کے لیے دنیا کا، انہوں نے کہا تم کوئی بھی نوکری کرو. تو وہ ایک کمپنی میں گارڈ تھا جو اپنی گاڑی پہ جاتا تھا. ٹھیک ہے، مزے کی بات. اچھا اب خیر، اس نے مجھے کہا کہ آپ ابا سے ریکویسٹ کریں. میں نے کہا جی ابا سے میں آپ کی ریکویسٹ کر دیتا ہوں، تو کیا کریں؟ ان کا کہ آپ کہیں میرا خیال رکھیں اور مجھے واپس میرپور خاص آ. میں گیا میرپور خاص، تو وہ بھی میرے ساتھ تھا. تو میں اس کے والد صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا جی یہ بڑا اچھا نوجوان ہے، میں تو اس کو جانتا ہوں، میں نے تو کراچی سے ملاقات کی، تو آپ سے تو میری ہیلو ہائی پہلے بھی تھی، تو آپ اس کو رکھ لیں اپنے پاس. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سوچتے ہیں، لیکن ابھی تو تم اس کو کراچی لے کے جاؤ. پھر سر ہوا یہ کہ وہ صاحب بیمار پڑ گئے، سب رجسٹرار صاحب. انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ وہ اس کو نا واپس بھیج دو اور یہ نہ بتانا کہ میں بیمار ہوں، اسے کہو کہ میں نے بات کی. خیر میں نے واپس بھیجا. 2 مہینے بعد وہ لڑکا واپس آیا اور اس کے ہاتھ پہ بہترین قسم کی گھڑی، اس کی گاڑی کا ماڈل بہتر، اس کے کپڑے لباس سب کچھ. اس نے ایک فوری طور پہ ایک فلیٹ خریدا وہاں پہ بڑی اچھی جگہ پہ، جہاں پہ میرے جیسا آدمی تصور ہی کر سکتا آج بھی. خیر وہاں پہ اس نے وہ فلیٹ خریدا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سارے پیسے کہاں ہیں؟ اس نے کہا یار حبیب صاحب آپ کی سفارش بڑی کام ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے اب میں گیا ہوں تو ابا بیمار ہے. مجھے تو پہلے پتا تھا کہ ابا جان بیمار، ابا جان بیمار ہو گئے ہاسپٹل میں. پھر ان کی سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں. یوں چل رہا ہے جی. اور پھر میں نے رجسٹریاں کی ہیں، میں نے پھر جو کیا میں نے آدھے پیسے ابا کو دیے، آدھے پیسے خود رکھے. جانے سے پہلے ایک سر بات یہ سنیے. میں بھی کئی ایسے گارڈز کو جانتا ہوں. سر یہ ہے، میں گارڈز کی کہانی آپ سے نا لیدر ریکارڈ، یہ ہے پورے سندھ کی کہانی. بس میں اس کے بعد اسپیچلیس ہوں. یہ جو سندھ بورڈ کوالٹی کنٹرول جو بھی نام لے رہے ہیں، یہ سیوک سینٹر میں ان کا آفس ہے. وہاں سے جب کوئی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBC جو بھی ہے اس کا وہاں پہ سیوک سینٹر میں آفس ہے اوپر.
جب بھی کوئی وہاں پہ کلائنٹ جاتا ہے تو جب وہ نیچے اترتا ہے تو وہاں کھڑا جو ملازم ہے، ہیلپر ہے، گارڈ ہے، جو بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ڈبہ دیا ہے مٹھائی کا، اس کا کام ہو گیا. وہ کہتا ہے سر مبارک ہو، کچھ مجھے بھی عنایت کرتے جائیں. تو ان کی دہاڑی بھی نیچے 1000-2000 کی صورت میں لگتی رہتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بندہ اوپر اسی لیے کیا ہوا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.